الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمنا ہے دل میں کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تمنا ہے کہ کچھ خدمت اسلام کر جاؤں، مرنے سے پہلے یہ زندگی مدینے والے آقا کے نام کر جاؤں۔ مجدد مئت ماضیہ مؤید ملت طاہرہ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ کیا آپ لوگ میرے مرنے کے بعد بولیں گے؟ یا جھوم کے بولیں سبحان اللہ؟ پیچھے والے بولو سبحان اللہ، اور زور سے یا رسول اللہ، ذرا بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ زمین بنی ہے تو صدقہ ہے مصطفیٰ کا، ذرا محبت سے بولتا رہیں، یہ آسماں بنا ہے تو صدقہ ہے مصطفیٰ کا، زمین و زماں مکین و مکا چنین و چنا کائنات کا ذرہ ذرہ ہر چیز اگر کسی کے صدقے میں بنی ہے تو میرے آقا کے صدقے میں بنی ہے۔ اب بریلی کا امام تڑپ جاتا ہے، قلم اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد میں میرا امام کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، میرے امام نے قلم اٹھایا۔ حضرت قاری یوسف رضا صاحب قبلہ کی میں بالخصوص توجہ اور دعا کا طالب ہوں۔ اللہ اکبر، میرے امام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھر کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ آج بھوروا کی سرزمین پر یہ مصطفیٰ کا جلسہ سجایا ہے تو مصطفیٰ تمہارے لیے۔ یہ کس کے لیے سجا ہے؟ آمنہ کے لال کے لیے سجا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے تعارف اگر کراؤں گا تو جو شخصیات یہاں پر موجود ہیں سب مہان ہیں، سب مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میں ہی سب سے چھوٹا ہوں۔ حضرات سنیں، نون سٹاپ اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ رب ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ عزت اللہ کے لیے ہے۔ عزت زور سے بولو، عزت اللہ کے لیے ہیں، عزت اس کے رسول کے لیے ہیں، عزت مومنین کے لیے ہیں، منافقوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم بلندی چاہتے ہو، اگر تم عزت چاہتے ہو، اگر تم وقار چاہتے ہو تو آ جاؤ میرے نبی کی چوکھٹ پر۔ یار تم زمانے سے کئی زمانہ صدیہ بیت گئی، تو ابھی تک آقا کی چوکھٹ پر نہیں آئے۔ تم نے اس کو بھی جتا کر کے دیکھ لیا، تم نے اس کو بھی ہرا کے دیکھ لیا، اسے بھی جتا کے دیکھ لیا، ساری کوششیں کرنی ہیں، لیکن ایک بات میں پوری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اگر عزت چاہتے ہو، چمکنا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ایسا پکڑو، ایسا پکڑو زمانہ چھوٹ جائے لیکن آمنہ کا لال کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہمارے بدن سے جان نکلتی ہو لیکن ہم پھر بھی یہی کہیں گے، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یہ شادی کا جلسہ ہے،
اللہ اللہ انہوں نے جلسہ کرایا، بڑا اچھا کام ہے، لیکن کچھ ہمارے ایسے بھی بھائی ہیں اللہ اللہ کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن وہ دوسری شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ کیا؟ ڈیجو کو بجاتے ہیں، جو ہے رنڈیوں کو نچاتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ اغیار کا ہے، یہ طریقہ غیروں کا ہے۔ اے میرے بھائیو، اپنی شادیوں کو ایسا بناؤ، اپنی شادیوں کو اللہ اکبر ایسا بناؤ جو کوئی دیکھے تو یہ نہ کہے یہ کسی غدار کی شادی ہے، بلکہ یہ کہے یہ غلام آمنہ کے لال کی شادی ہے۔ اگر دیکھے، اگر تم چلو تو تمہارا چلنا بولے نبی نبی، تم اٹھو تو تمہارا اٹھنا بولے نبی نبی، تمہارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ، تمہاری شادی یہی بولے نبی کا غلام جا رہا ہے، نبی کے غلام کی شادی ہو رہی ہے۔ جب تم مر کر کے قبر میں جاؤ گے تو کوئی کہنا والا کہے گا، کیا کہے گا؟ یہ دیکھو نبی کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، روز قیامت ہر فرشتہ یہی پکار اٹھے گا، یہ کوئی اور نہیں بلکہ جنت کا حقدار آ رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں، بس آپ کی دعا کو طالب حضرات، یہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ صاحبوں، اپنی شادیاں ایسے بناؤ۔ مجھے پورے 9 منٹ ہو گئے، 7 منٹ ہو گئے عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میرے پاس 8 منٹ باقی ہیں۔ جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ وقت کا بڑا پابند ہو، انشاءاللہ 1 منٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، آپ گھبرائیں نہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ آؤ میرے نبی کی شان، میرے نبی کیسی شان والے ہیں، میرے نبی کیسی عزت والے ہیں۔ کتاب کا نام ہے سیرت مصطفیٰ، اللہ اللہ مصنف کا نام علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی۔ آپ لکھتے ہیں میرے نبی کی 6 برس کی عمر ہے۔ اب ذرا نون اسٹاپ سنتے رہو، ادھر بولتے رہو سبحان اللہ اللہ اللہ۔ میرے نبی کی عمر 6 برس کی ہے، 6 برس کی عمر آمنہ کے لال کی ہے۔ کیا ہوا؟ مکہ کے صحرا میں، مکہ کے بیاباں میں، مکہ کے جنگل میں، مکہ کے اطراف میں، مکہ کے شہر میں عزیزان ملت اسلامیہ پانی کی کمی ہو گئی۔ پانی کی کمی جب ہوئی تو تمام لوگوں نے میٹنگ تشویش کی، میٹنگ کو سجایا، سجانے کے بعد میں تمام لوگ کہنے لگے ایسا کرو، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب ابو طالب موجود ہیں، وہاں جا کر کے ان سے دعا کرا لیجئے، وہ دعا کریں گے تمہارے حق میں، دعا قبول ہو جائے گی اور بارش پڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ بارش پڑتی ہوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ ایسے تو نہیں ہے ادھر کو آ رہی ہے ادھر کو جا رہی ہے؟ نہیں، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ اصل میں تھوڑا ٹائم کم ہے اس لیے نون اسٹاپ چل رہا ہوں میں، ورنہ تم سے بلوائے لیتا میں۔ اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ تمام لوگ جناب ابو طالب کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد میں کہنے لگے اے ابو طالب تمہیں تو پتا ہے، تم کو تو خبر ہے، تم تو جانتے ہو کہ مکہ کے صحرا میں پانی کی کمی ہے، مکہ کے بیاباں میں پانی کی کمی ہے، مکہ کے جنگل میں پانی کی کمی ہے، تمام پرندے پانی کی کمی سے سسک رہے ہیں، انسان پانی کی کمی سے بلک رہے ہیں، جانور پانی کی کمی سے سسک رہے ہیں۔ اللہ اللہ اتنا سننا تھا۔ سننے کے بعد میں میرے نبی کے چچا جناب ابو طالب یعنی حضرت علی کے والد گرامی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بولے سبحان اللہ، آگے بڑھے ہیں۔ بڑھنے کے بعد میں کافی دیر ہو گئی، اللہ اللہ میرے نبی کو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بٹھا دیا۔ کس نے؟ جناب ابو طالب نے۔ میرے نبی بیٹھے ہیں، اللہ اللہ بہت دیر ہو گئی۔ ابو طالب کو دعا کرتے کرتے کوئی بادل کا نام و نشان نہیں ہے، کہیں سے پانی نہیں برس رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں ابو طالب میرے نبی کے پاس میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں کہتے ہیں اے بھتیجے محمد تم ہی اٹھ کر کے دعا کر دیجئے، ہو سکتا ہے بارش پڑ جائے۔ اب میرا نبی اٹھا ہے۔ اٹھنے کے بعد میں کون سا نبی اٹھ گیا ہے؟ یہ وہ نبی اٹھ گیا ہے جس نے آسمان کی طرف کو اشارہ کر دیا ہے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیا ہے۔ یہ وہ نبی اٹھ گیا ہے۔ قسم خدا کی حبیب یمنی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اگر آپ واقعی میں سچے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیجئے۔ میرے نبی نے اللہ اللہ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھ کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اب میرے نبی اٹھے۔ اٹھنے کے بعد میں میرے نبی نے دعا کی۔ ابھی کافی دیر نہیں ہوئی تھی بلکہ اللہ اللہ میرے نبی کی زبان سے کچھ ہی کلمات نکلے تھے۔ دعا کی تھی مصطفیٰ نے۔ مصطفیٰ اب جیسی دعا کر رہے ہیں کیا دیکھا؟ آگے بادل، پیچھے بادل، دائیں بادل، بائیں بادل، چاروں طرف پانی ہی پانی برسنے لگا۔ ایسا پانی برسا مکہ کی سرزمین پر جو جانور پانی کی کمی سے مر رہے تھے، جو پرندے پانی کی کمی سے سسک رہے
تھے ان کا سسکنا اب ختم ہو جاتا ہے۔ اب چلو شہر بریلی، امام احمد رضا کی حویلی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے دعائے محمد، بڑی جب دعائے محمد، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ قسم رب کعبہ کی، آپ میرے نبی کو اپنا سچا آئیڈیل بنا کر کے دیکھو، دنیا کے سارے کتے خود بخود مر جائیں۔ میں کتا انہیں کہہ رہا ہوں جو میرے نبی کی شان میں بھونک رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے توڑ مروڑ کر پیش کر دیا جاتا ہے، علماء کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ میرے بھائیوں ہم وہ ہیں، ہم سچے ہندوستانی ہیں۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں ایک پیغام آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں، بس میرا ٹائم بھی پورا ہو چکا۔ میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنی شادیوں کو نبی کے طریقے سے اپنا لو۔ اپنے جو چلنے پھرنا آپ کا طریقہ ہے، آپ کا چاہو چلن، تمام چالو چلن، تمام چیزیں آپ کا نبی کی جس طرح میرے نبی زندگی گزاری تھی اس طرح اپنی زندگی کو گزار کے تو دیکھو، میرے نبی کے طریقے کو تم اپنا کے تو دیکھو۔ یعنی ہر قدم آپ کا نبی نبی بولے گا تو خدا کی قسم آپ ہر موڑ پر، ہر میدان میں آپ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے۔ لیکن شرط ہے پہلے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا لو۔ شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ دو شعر نعت پاک کے بعد ختم، جھوم کے بولیں سبحان اللہ اور محبت سے یا رسول اللہ۔ پیچھے والے سوچ رہے ہیں آگے والے پھنس گئے اور ہم بچ گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ آپ بھی ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خدا بند، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔